آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب, دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے اور ایک سفر نوری سال کا ہے. اسپیڈ آف لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اسپیس اگر, ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ, اسپیس پر جانے لگے, اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں, سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ, آپ نے سنا ہوگا, نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے. بہرحال جو بھی ہے, ناسا ایک کمپنی ہے, ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی, اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے, اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی. اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے. چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے, بہت لمبے سفر پر. آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں, لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے, سفر کر سکتا ہے.